الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 78، 79 اور 80 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ کیا وہ جانتے نہیں، کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی اور ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ اس طرح کے پچھلی آیات سے ہم مسلسل منافقین کا تذکرہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہاں بھی انہیں کا سلسلہ مزید آگے چل رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے یا نماز پڑھتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے صرف وہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے کہ اپنے آپ کو انہیں مسلمان شو کرنا ہوتا تھا۔ دل سے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں یا اللہ کے لیے کوئی عبادت کریں، کیونکہ اندر سے وہ بیسیکلی مسلمان تھے ہی نہیں، صرف انہیں ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ان کو بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو دل کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ کون کیا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی، ہماری نیتوں کو بھی وہ جانتا ہے بڑے اچھے طریقے سے، اور ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے کہ ہمارے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، ہم ذہن میں کیا پلاننگ بنا رہے ہیں، کیا ہمارے دل کی کیفیات اس وقت ہے، کیا ہم پر گزر رہی ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہوتی ہے یقینی طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں اس چیز کا کہ جو بھی کچھ چھپا رہے ہیں، جو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، عبادت کے لیے بھی آ رہے ہیں تو کس نیت سے آ رہے ہیں، کیا ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان مومنین جو بیچارے تنگ حال، جو کہ صدقات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تنگی کی حالت میں بھی ان کو طعنہ زنی کرتے ہیں، ان کو باتیں بناتے ہیں۔ والذین، اور ایسے لوگ لا یجدون الا جہدہم، جو کہ بیچارے اپنی محنت کی مزدوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاتے اور ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، فیسخرون منہم، تو ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اللہ نے ان کا مذاق بنا دیا۔ ولہم عذاب علیم، پھر دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں پہ مفسرین وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ تاریخ میں جو چیز ملتی ہیں کہ ایک وقت تھا اس طریقے کا بھی ہے کہ اب بھی اس قسم کا وقت آ جاتا ہے لوگوں پہ کہ لوگوں سے جنگ کے وقت جو ہے وہ اپیل کی گئی کہ سب اپنے اپنا جو ہے حصہ اس میں ڈالیں گے۔ جنگ کا ایک بہت بڑا معاملہ آ رہا تھا تو سب کے لیے، یعنی کہ جس طریقے سے ڈونیشن مانگا جاتا ہے کہ سب اپنا اپنا حصہ ملائیں، ایک کام ہونے والا ہے بہت بڑا، سب کے کنٹریبیوشن کی اس کے اندر ضرورت ہے، تو سب کے جو جنرل اپیل کی جاتی ہے وہ ہر شخص اپنے ہمت کے مطابق کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں ہوئی ہیں، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ وقت آیا تھا کہ جب ملک کو قرضہ اتارنے کے لیے اسکیم چلائی گئی تھی، جی قرض اتارو ملک سنوارو کی اسکیم چلی تھی کہ ہر شخص دے، یہ ملک کا قرضہ اتارنا، ہمارا ملک قرضے کے اندر دبا ہوا ہے، تو ہر شخص نے اپنے حیثیت کے مطابق سب کچھ دیا تھا۔ آپ نے دیکھا اپنی چیزیں آنکھوں سے، تو بڑے بڑے لوگ تھے اپنے حیثیت کے مطابق انہوں نے کروڑوں روپیہ بھی دیا، اور جو بیچارے غریب تھے انہوں نے آ کے جتنے ان کی حیثیت تھی اتنا انہوں نے جمع کرایا یہ چیز، یعنی کہ آج کے دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو اس طرح کا دور ان کے ہر وقت آتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ضروریات لوگوں پر آتی ہیں کہ سب سے اپیل کی جاتی ہے۔ تو ایسے وقت اس وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اپیل کی بھی، سب اپنا حصہ ملاؤ اس کے اندر، وقت ضرورت ہے اس وقت سب کا حصہ ملانے کی۔ تو بیچارے جو غریب تھے انہوں نے اپنے حساب سے حصہ ملایا، ظاہر بات ہے۔ اب یہاں پہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ بس صرف اپنی محنت مزدوری کے ساتھ کچھ نہیں تھا، الا جہدہم کے الفاظ ہیں کہ جو بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، بس وہی ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جس نے وہ ساری رات مزدوری کی، اکٹھا کیا، اس نے کہا جب اپیل دی جا رہی ہے، ساری رات مزدوری کرتا رہا، تو صبح کو اس کو جو بیچارے کو کچھ کھجوریں وغیرہ کو میسر ہیں، جو اس وقت کی مزدوری چلا کرتی تھی، اس قسم کا روپیہ پیسہ تو تھا نہیں، کھانے پینے کا چیز، کھجوریں وغیرہ یہ چیزیں مزدوری میں مل جایا کرتی تھیں، تو اس کو جو مزدوری میسر آئی، اس نے چند کھجوریں جو اس کو ملیں وہ لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، یار کہ حضور میرے پاس تو یہ کچھ ہی تھا، یہ میں لے آیا۔ تو وہ ظاہر وہاں پہ لوگ بڑے بڑے بھی تھے، صاحب مال بھی تھے، منافقین میں بھی ایسے تھے، صاحب دولت تھے، اور انہوں نے اب دکھاوے کے لیے دیا زیادہ، ظاہر ہے دینا پڑا تھا اپنے آپ کو، مسلمان جو شو کیا ہوا تھا۔ تو وہاں جب ایسے لوگوں نے بیچارے نے چند کھجوریں لا کے دے دیے تو ان کا مذاق اڑانے لگے کہ لو جی اس کے بغیر تو شاید وہ کام ہو رہا ہی نہیں تھا، یہ بڑا انہوں نے کام کیا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ، وہ اسی قسم کے چکروں میں رہتے ہیں کہ بس کوئی موقع ملے ہم لوگوں کو باتیں بنائیں، لوگوں کو ٹارچر کریں، ٹچکریاں کریں، جناب لوگوں کو دل دکھائیں۔
تو ایسے لوگوں نے جناب ان کے وہ دل دکھانے والی بات کی جو بیچارے ان کی حیثیت ہی اتنی تھی، وہ اپنی حیثیت کے مطابق لے آئے، لیکن تاریخ میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کھجوریں لے کے آئے، اب انہوں نے پورے ڈھیر کے اوپر ان کو بکھیر دیا کہ ان کے سب سے زیادہ وقت ہے، ان کو سارے کے اوپر بکھیر دو، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدر کی کہ اس کے بعد بیچارے کے بعد تھا ہی اتنا، یہ تو ہم سمجھو سب کچھ اٹھا کے لے آیا، کے بعد ڈھیر کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ڈھیر میں سے کچھ لا کے دے دیا، تو اس کے لیے تو وہی بات نہیں ہے، لیکن جس کے بعد بیچارے کے بعد تھا ہی اتنا، وہ جتنا اکٹھا کیا اتنا اس نے لا کے دے دیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ دل کے تقوی کو دیکھتا ہے نا کہ وہ کیا اس کی حیثیت ہے اور وہ کیا وہ لے کے آیا ہے، اس میں تعداد کے چھوٹے بڑے کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تقوی کو دیکھتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے ڈھیر پہ بکھیر دے گا، یہ سب سے افضل ہیں، چاہے تھوڑے سے ہی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ وقت ہے، لیکن اس قسم جو منافقین لوگ تھے انہوں نے کہا مذاق اڑایا کہ لو جی یہ کیا لے کے آ گئے تھوڑی چند کھجوریں، اس سے کیا بنتا ہے، تو مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو تانا زنی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑا دیا، ان کو مذاق بنا دیا، اور قیامت کے جو ان کو دردناک عذاب ہوگا تو ان کا جو اس وقت مذاق بنے گا اس کا پھر کوئی یعنی کہ ازالہ نہیں ہو سکتا جو ان کا اس وقت حال بنا ہے، دردناک جب عذاب دیا جائے گا، تو یعنی کہ اس میں سبق مل رہا ہے اس چیز کا ہم کہ کسی کو حقیر نہ جانیں، اس شخص کو بظاہر دیکھنے میں چاہے وہ کتنا کمزور ہے کتنا غریب ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، اس کی نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو دیکھتا ہے، اس کی نیت پہ کتنا خلوص ہے اللہ کے ساتھ، اس کا کیا دلی تعلق ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تو کسی ظاہری چیز کے اوپر کسی کا مذاق جو ہے وہ ہرگز نہیں اڑانا چاہیے، اللہ کے نزدیک بڑی سخت چیز ہے، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کی وعید سنا رہا ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد جو اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال کیا وہ نہایت یعنی کہ دیکھنے کے سننے کے لائق ہیں، سمجھنے کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب فرما رہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ تو ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، 70 بار ان کے لیے بخشش مانگ لو گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب کوئی حساب لگانے کی کس قدر اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے کہ تم ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، 70 دفعہ بھی مانگ لو گے تو اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ بس نبی سے سفارش کریں گے سارا کچھ ہو جائے گا، یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کا اثر ریجیکٹ کر دیا ہے کہ تم جو مرضی کر لو میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، سفارش کی بات ہے کہ نبی مخشی مانگے کہ جی اللہ تو ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا دیا کہ تم 70 دفعہ بھی مانگ لو گے میں نے نہیں معاف کرنا، 70 کا لفظ یعنی کہ عام طور پر عربی کے اندر بہت زیادہ کثرت کی تعداد کے میں یعنی کہ شمار ہوتا ہے، تم جتنا مرضی کر لو، محاورتاً یعنی کہ 70 کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے، اکثر جگہ استعمال ہوتا ہے یہ عربی کے اندر، تو یہاں پہ کہہ دیا کہ 70 دفعہ بھی تم معافی مانگ لو تو میں ان کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے ریجیکٹ کر دی ساری کی ساری سفارشیں، کیوں اللہ نے کہا کہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے کو ٹھکرا دینا، انکار کر دینا، بات کو نہ ماننا، یہ اللہ کے نزدیک بہت سخت چیز ہے، ان کو ہم ہلکا لے لیتے ہیں، لائٹ لے لیتے ہیں کہ ہم کوئی حکم مل رہا ہے ہم اس کو بس ویسے ہی اگنور کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ کام یہ نہیں کرنے والا، پھر بھی ہم اس کو کرتے چلے جاتے ہیں، جب پتہ بھی ہوتا ہے اللہ نے اس وقت میں یہ کام کرنے کو کہا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو نہیں کرتے، اپنی زندگی میں غور کر لیں کتنے مواقع اس طریقے کے آتے ہیں کہ اللہ کا حکم پتہ ہے کہ بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز پڑھنی چاہیے اس وقت، ایک عام جنرل سی مثال ہے، لیکن اب نہیں پڑھ رہے تو وہ نہیں پڑھ رہے، کوئی پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھ رہے جی، کوئی وجہ نہیں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یا کوئی کام ہے وہ نہیں کرنے کا کام ہے، کسی کے ساتھ بےمانی شیطانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، یہ وہ چیز ہے جو ہم میں بالکل واضح ہے، ہمیں اس کے اندر کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، لیکن ہم نہیں اس بات کو مانتے، تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے کفر کرنے والی بات ہے نا کہ اللہ حکم دے رہا ہے ہم نے اس کو اگنور کر رکھا ہے، تو یہ ہم اپنے آپ کو جائزہ لیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا نہ ہلکا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر سخت غصے کا اظہار کرے اس باب میں، اللہ تعالیٰ نے بالکل معافی کو ریجیکٹ کر کے رکھ دیا، اور وجہ یہ بتا دی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو تو پھر ہدایت نہیں دیتا، جو جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرتے ہیں، ہر چیز ان کے اوپر واضح ہے پھر بھی نہیں ماننا، تو پھر معافی کا مستحق نہیں ہوتا ایسا شخص پھر، تو یہ یعنی کہ بظاہر ہم ان آیات کو پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لائٹلی لیتے ہیں اس کو، لیکن بڑا سخت معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کا ہم شدت دیکھیں یہاں پہ کس قدر ہے، اور وجہ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ انکار اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، یہ معافی کے لائق رہی نہیں، نبی بھی ان کو 70 بار معافی مانگ لیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دی، تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو نہ ماننا، بات کو ٹھکرا دینا، اگنور کر دینا، اپنی مرضی کرنا، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دینا، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔